میں ہوں رائے اسنین احمد اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس میں ہم پڑھیں گے اریسٹ کیا ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اریسٹ کا، اور کون کمپیٹنٹ ہے کسی کو اریسٹ کرنے کے لیے، اور ود آؤٹ وارنٹ کیسے اریسٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ اریسٹ از اے سگنیفیکنٹ کانسیپٹ ان کرمنل لا سرونگ ایز اے ٹول ٹو انشور دا اکیوزڈ از پریزنٹڈ بفور دا کورٹ۔ اب اریسٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اریسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے ہم اکیوز پرسن کو کورٹ کے سامنے پریزنٹ کر سکیں، اینڈ ٹو پریونٹ دا کمیشن آف فردر آفینس، اور ہم اسے اس چیز سے روک سکیں کہ وہ فردر آفینس کرے۔ However, the arrest also involves the restricting an individual's personal liability which make it subject to legal limitation and safeguard۔ اچھا، اریسٹ کچھ اور وجوہات بھی ہوتی ہیں جس کے لیے اسے کسی شخص کو اس لیے بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے کہ اسے باؤنڈ کیا جا سکے جو بھی لیگل آرڈرز آ رہے ہوں۔ ریلیونٹ سیکشنز کی بات کرتے ہیں، ریلیونٹ پروویژن دیکھیں تو سی آر پی سی کے سیکشن 46 ٹو سیکشن 78، اس میں ہم جنرلی پڑھتے ہیں اریسٹ کے بارے میں۔ سیکشن 54 اریسٹ ود آؤٹ وارنٹ، سیکشن 55 اریسٹ آف اے پرسن ہو مے بی اریسٹڈ ود آؤٹ وارنٹ، سیکشن 151 اریسٹ ٹو پرسن دا کمیشن آف کوگنیزیبل آفینس، جو کوگنیزیبل آفینس۔ اچھا، پاکستان پینل کوڈ، اس میں ڈیفائن کیے گئے ہیں ہمارے سیکشنز کو۔ آرٹیکل 10 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پروٹیکشن اگینسٹ دا آربیٹری اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن۔ ڈیفینیشن آف اریسٹ کی بات کریں تو اس کی کوئی پراپر ڈیفینیشن سی آر پی سی میں نہیں دی گئی، بٹ بلیکس لاء ڈکشنری میں اریسٹ کو کچھ اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اریسٹ از ڈیفائنڈ ایز دا ٹیکنگ آف اے پرسن انٹو کسٹڈی ٹو آنسر اے کریمنل چارج or civil damage. It involves depriving a person of their liability through legal authority, either by physical restraint or by verbal assertion of custody. Essentially, it's the seizure or forcible restraint of an individual. اب اریسٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اریسٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی بندہ ہے جس کے اوپر کرمنل چارج لگے ہوئے ہیں یا کچھ سول ڈیمیجز ہیں تو وہ لاء کے سامنے آنسریبل اسے کیا جا سکے۔ پھر دیکھتے ہیں ہو از کمپیٹنٹ ٹو اریسٹ، کون کمپیٹنٹ ہے کسی کو اریسٹ کرنے کے لیے۔ انڈر سی آر پی سی فالوئنگ آر دا پرسن ہو کین اریسٹ: پولیس آفیسرز authorized by law to arrest individual under specific circumstance، سیکشن 54 151 آف سی آر پی سی۔ اب پولیس کو اتھارٹی دی جاتی ہے، پولیس آفیشلز کو اتھارٹی دی جاتی ہے کہ وہ کسی کو اریسٹ کر سکیں، اور وہ اتھارٹی سیکشن 54 اور 151 سی آر پی سی میں ڈیٹیل سے بتائی گئی، ایک بار وہ آپ ضرور ریڈ کریں۔ magistrate has authority to arrest a person in his presence if an offence is committed۔ یہ مجسٹریٹ کے پاس پاور ہے اگر کوئی آفینس کمٹ ہوتا ہے تو سیکشن 64 سی آر پی سی کو اسے ڈیفائن کرتا ہے۔ پرائیویٹ پرسن، ا پرائیویٹ پرسن may arrest someone who commit a non-bailable and cognizable offense۔ ایک پرائیویٹ پرسن بھی کسی کو اریسٹ کر سکتا ہے اگر کوئی شخص نان بیلیبل اور کوگنیزیبل آفینس کمٹ کرتا ہے ان پریزنس، اس کی موجودگی میں۔ سیکشن 59 سی آر پی سی اس کو ڈیفائن کریں، بٹ مسٹ ہینڈ ہیم اوور ٹو دا پولیس، اور یہ اس پہ لازم ہے کہ وہ اسے پولیس کو حوالے کرے۔ وین اے پولیس آفیسر کین اریسٹ ود آؤٹ وارنٹ، ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ کب کس شخص کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتا ہے؟ سیکشن 54 سی آر پی سی اس چیز کو ڈیفائن کرتی ہے۔ کوگنیزیبل آفینس کمٹ ان پریزنس، اگر اس کی پریزنس میں کوئی کوگنیزیبل آفینس کمٹ ہوتا ہے تو وہ گرفتار کر سکتا ہے۔ ریزنیبل کمپلینٹ اور کریڈیبل انفارمیشن، اگر اسے کوئی ریزنیبل کمپلین ملتی ہے یا کوئی اسے ایک سالڈ انفارمیشن ملتی ہے پولیس آفیسر کو کہ یہ کوگنیزیبل آفینس ہوا ہے تو وہ گرفتار کر سکتا ہے۔ پروکلیمڈ آفینڈر، جو پروکلیمڈ آفینڈرز ہوتے ہیں ان کو گرفتار کر سکتا ہے۔
پوزیشن آف اسٹولن پراپرٹی اور ویپن، اگر کسی شخص کی پوزیشن سے کوئی اسٹولن، کوئی چوری کی چیز برآمد ہوتی ہے یا ایسے ٹول برآمد ہوتے ہیں جو ہاؤس بریکنگ اور سملر پرپز کے لیے یوز ہو سکتے ہیں، اس کو بھی وداؤٹ وارنٹ وہ گرفتار کر سکتا ہے۔ obstructing پولیس آفیسر، ہاں اگر کوئی پولیس آفیسر اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے اور کوئی بندہ اس کے درمیان رکاوٹ پیدا کر رہا ہے یا کسی کو فرار ہونے میں ہیلپ کر رہا ہے یا اس طرح کچھ ایکٹیویٹی کر رہا ہے تو اس کو بھی پولیس آفیسر وداؤٹ وارنٹ گرفتار کر سکتا ہے۔ ڈسٹر فرام آرم فورسز، جو بھگوڑے ہوتے ہیں بغیر انفارم کیے کوئی آرم فورس سے چھوڑ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے وداؤٹ وارنٹ۔ سسپیشن آف ڈیزائن ٹو کمٹ اے کوگنیزیبل آفینس، ہاں کوئی کوگنیزیبل آفینس کرنے کے لیے کوئی ایک اسٹرکچر بنایا جا رہا ہو یا پلاننگ کی جا رہی ہو تو بھی وہ انفارمیشن مل جائے تو اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اے پرسن فار وام اے وارنٹ کوڈ بی ایشوڈ بٹ نو ٹائم، اس شخص کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے جس کے لیے انہوں نے وارنٹ جاری کروانا ہو بٹ ٹائم کم ہو تو بھی کر لیتے ہیں۔ اریسٹ وداؤٹ وارنٹ ٹو پریونٹ آفینس، سیکشن 155 CRPC، ایف اے کوگنیزیبل آفینس از اباؤٹ ٹو کمٹ، کوئی اباؤٹ ٹو کمٹ ہونے ہی لگے اینڈ دیر از اے نو ٹائم ٹو obtain اے وارنٹ، اوپر بتایا کہ ٹائم کم ہو گرفتاری کے لیے وارنٹ حاصل کرنے کا، تو پولیس آفیسر کین اریسٹ اے پرسن ٹو پریونٹ دا کرائم، تو پولیس آفیسر اسے گرفتار کر سکتا ہے کرائم کو بچانے کے لیے۔ دا اریسٹ پرسن مسٹ ریلیز اف نو فردر لیگل کاز existing within 24 hours۔ اوکے، پروسیجر آف اریسٹ، سیکشن 46 اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں، کیا پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے۔ دا اریسٹ مسٹ بی میڈ بائی ٹچنگ دا باڈی اور ریسٹریننگ دا پرسن، پولیس آر ناٹ پرمیٹیڈ ٹو یوز اننیسیسری فورس، یہ جو لتر کے بھی پولیس والے کرتے ہیں نا، یہ الاؤ نہیں ہوتی، ہاں ایک صورت میں الاؤ ہوتی وہ آگے پڑھیں گے۔ وومین کین اونلی بی اریسٹڈ اینڈ سرچ بائی فیمیل آفیسر، اگر کوئی فیمیل کو گرفتار کرنا ہے تو اسے ایک فیمیل آفیسر ہی گرفتار کرے گی اور وہی اس کی تلاشی لے گی۔ ڈیڈلی فورس may only be used in the case of resistance or flight during the arrest for an offense punishable by death or life imprisonment۔ ڈیڈلی فورس تب یوز کی جائے گی جب کوئی شخص آگے سے ریزسٹنس دکھائے اور جو اس کا آفینس ہو وہ اس کی پنشمنٹ ڈیتھ پینلٹی یا لائف امپریزنمنٹ ہو۔ رائٹ آف اریسٹڈ پرسن، اچھا ادھر ہم انڈر سیکشن آرٹیکل 10 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل 10 جو ہے وہ اریسٹڈ پرسن کے رائٹس کو ڈیفائن کرتا ہے، تو اس کے رائٹس ہم دیکھتے ہیں۔ ٹو بی انفارم فار دا گراؤنڈ آف اریسٹ، اس کو انفارم کیا جائے کہ کن گراؤنڈ کی بنا پر اسے اریسٹ کیا جاتا ہے۔ ٹو بی پریزنٹڈ بیفور اے میجسٹریٹ ود ان 24 آور، اسے 24 گھنٹوں کے درمیان میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے۔ رائٹ ٹو لیگل ریپرزنٹیشن، اور اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ خود کو لیگلی ریپرزینٹ کر سکے، اپنا لائر ہائر کر سکے۔ پروٹیکشن فرام آربیٹری ڈیٹینشن، جوڈیشل پریزنس کی بات کریں تو یہ بے نظیر بھٹو کا کیس ہے، PLD 1997 SC 275 اور 2016 SCMR 181۔ تو اس میں دا کورٹ emphasized the importance of arrest procedure and liberty، اس میں پولیس ان چیزوں پہ کورٹ ان چیزوں پہ زور دیتی ہے کہ پروسیجر کو فالو کیا جائے، اور نیچے والے میں سپریم کورٹ رول دا اریسٹ پرسن مسٹ ناٹ بی میڈ کسی پرسن کو ڈسگریس کرنے کے لیے نہ گرفتار کیا جائے، اور اس کے بعد کنکلوژن آ جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ ویڈیوز، اور اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک کے ریلیٹڈ ہیلپ چاہیے تو کائنڈلی نیچے کمنٹ کر دیں، میں اس پہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دوں گا۔ تھینک یو۔